کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلے مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے منع فرمایا گیا ہے اور خصوصاً آپ کے کچن میں آپ کے باورچی خانے میں جھاڑو دینے سے منع کیا گیا ہے. اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حدیث شریف میں تو نہیں منع کیا گیا لیکن بزرگوں نے منع کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت سی ایسی بات ہے کہ قینچی کا نہ چلایا جائے, پاؤں بچے اوپر بیٹھے ہوں تو نہ ہلائے جائیں, اور اسی طرح رات کے وقت جھاڑو نہ دی جائے کیونکہ رات کے وقت جب وہ اڑتی ہیں, جو ڈسٹ اڑتی ہے تو وہ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی, اندھیرا ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں تو لائٹس کا ویسے ہی فقدان تھا. تو یہ ایک مینرز کے خلاف ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ صبح کے وقت جھاڑو دیں, آپ پورا دن انتظار کرتے رہیں اور رات کے وقت جب ابا آ رہے ہوں یا بھائی آ رہے ہوں یا ہسبینڈ آ رہے ہوں اس وقت آپ جھاڑو دیں. اچھا, اس کی ایک دلیل میں نے بڑی انٹرسٹنگ دلیل میں نے سنی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں اگر آپ نے گھر میں کچھ روٹی وغیرہ بنائی ہے اور سوکھا آٹا گر گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو جھاڑو دینا ہے, کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کے لیے, جیسے حشرات الارض ہیں, چونٹیاں ہیں, مکوڑے ہیں, شاید یہ ان کا رزق ہے, یہ جو ذرے رہ جاتے ہیں اور اس سے آپ کے رزق میں مزید برکت ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے عامر بھائی کہ اگر ہم صفائی نہ کریں اور یہ کیڑے یا یہ حشرات الارض وہ اپنا رزق لے کے جا رہے ہیں, تب تو پھر صفائی اور طہارت کے حوالے سے غلط ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں گھر میں کیڑے پڑ گئے, تو اب دونوں چیزوں کو آپ ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ شاید تھوڑی سی بات ذرا سی لمبی ہو. ایک بزرگ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں کوئی پاؤڈر چھڑکو حشرات الارض کو مٹانے کے لیے, ایک مٹھی بھر آٹا ان کے جہاں پر وہ زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں وہاں ڈال دو, کیونکہ وہ نکلتے ہی اپنا رزق لینے کے لیے ہیں. جب وہ وہاں آئیں گے اور ان کے ذرا سے منہ میں تھوڑا سا رزق آئے گا تو وہ چلے جائیں گے. دوسرے ایک بزرگ کے بعد ایک صاحب گئے اور کہا کہ میری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور گھر کے حالات بہت خراب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 200 بھوکوں کو روز کھانا کھلایا کرو. تو وہ منہ لٹکا کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں تو خود اپنے گھر کے کھانے والوں کے لیے لالے پڑ رہے ہیں, انہیں نہیں کھلا پا رہا, تو ان 200 بھوکوں کو کیسے کھلاؤں گا. تو ایک دانشور وہاں موجود تھے, سمجھدار آدمی, ان سے جب مشورہ کیا کہ تم اداس نظر آ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آستانے پر گیا تھا, بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ 200 بھوکوں کو روز کھانا کھلاؤ. اللہ کے بندے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, بھوکی تو اللہ کی ہر مخلوق ہوتی ہے. تو 200 چیونٹیوں کو کھانا کھلا دو, 200 چڑیوں کو دانا ڈال دو, بالکل اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا. تو اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کیا, اپنے گھر کے اوپر ایک مرتبان رکھا یا ایک سٹورا رکھا اور اس میں پرندوں کے لیے ڈالا ڈالتا تھا, اور اسی طرح ایک مٹھی آٹا جہاں جہاں میں دیکھتا تھا کہ چونٹیاں وغیرہ ہیں وہاں ڈال دیا کرتا تھا. تو میرے سارے مسائل بھی حل ہو گئے, ساری بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں اور بہت برکت آئی. اچھا, ویسے یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کئی چیزیں ہمارے بزرگ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے, روٹی کا اگر بھوسی ٹکڑا ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں نہ ڈالو, یہ رزق کی بید بھی ہوتی ہے. تو جو کھانا بچ جاتا ہے, اگر واقعی آپ حشرات الارض کے لیے کوئی اپنے گھر میں نہیں کسی دور جگہ پہ, آپ دیکھتے ہیں اکثر گلیوں میں کونوں پہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ بھئی اسٹرے ڈاگز ہیں, کیٹس ہیں, پرندے ہیں, ان کے لیے آپ نے کوئی آسرا کر دیا کہ وہاں پہ پانی یا دانا موجود ہے. چوری بناتی تھی پرانے زمانے میں خواتین کی, سوکھی روٹی میں تھوڑا بہت کچھ ملا کر اس کی بالز بنا کر اس کو گوند کر